اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج البلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں اور شاد اور آباد ہوں۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بار پھر مولا کے ایک نورانی کلمے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں اس کلمے کا نمبر 310 ہے، 310 ہے۔ آپ فرما رہے ہیں قال علی علیہ السلام لا يصدق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید اللہ اوثق منہ بما فی یدہ۔ بہت ہی باکمال کلمہ ہے، باکمال بات کہی حضرت نے۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہاتھ میں موجود ہونے والے مال سے اس پر زیادہ اطمینان نہ ہو جو قدرت کے ہاتھ میں ہے، جو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو خدا کے ہاتھ میں ہے، جو خدا کے قدرت کے ہاتھ میں ہے، ہم کو خدا کی قدرت پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے اور جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر ہمارا بھروسہ کم ہونا چاہیے۔ یہی سچے ایمان کی نشانی ہے۔ عزیزوں، ایز اے مسلم اور ایز اے مومن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ ہم مادی چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ساری مادی چیزیں، جتنی میٹیریل چیزیں ہوتی ہیں وہ سب موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا کی مصلحت، خدا کی قضاء و قدر جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو خدا کے پاس ہے ہم اس پر زیادہ بھروسہ کریں، اپنے پاس موجود چیزوں پر اتنا زیادہ بھروسہ نہ کریں اور انہیں وسیلہ سمجھیں۔ اصل خدا کی ذات ہے، مسبب الاسباب خدا کی ذات ہے، اصلی ڈوور جو ہے علت العلل یعنی مین جو ہے ڈوور جو ہے کام کرنے والا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اور یہی بھروسے کو، اسی بھروسے کو توکل کہتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ توکل کرنے والوں کو، اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ بیماری سے علاج، جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارا سب سے پہلے ذہن اچھے ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، اپنے پاس پیسے پر جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ ہمارے پاس تو انشورنس ہے یا ہم نے میڈیکل ایڈ لے رکھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اچھے سے اچھا علاج کرا لیں گے۔ اور اس کے بعد اوقات انسان اتنا اچھے ڈاکٹروں کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا خدا کی ذات کی طرف اس کا دھیان جلدی جاتا ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان اچھے ڈاکٹر کی طرف جو ہے نہ جائے، اچھے ڈاکٹر سے رجوع نہ کرے۔ یقیناً اللہ جو کام کو کرتا ہے یا کسی انسان کو کوئی نیکی دیتا ہے تو کسی وسیلے کے ہی ذریعے سے اس کو اس اچھائی تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر ہو گیا یا انجینئر ہو گیا یا ٹیچر جو ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے یا انجینئر جو ہمارا مکان بنا رہا ہے یا جو کہیں پر ہمارا مالک ہے، مینیجر ہے، سپروائزر ہے، ہمارا آفیسر ہے، یہ سب وسیلہ ہیں ہم تک کسی نیکی کو پہنچانے کے لیے۔ ہم یہ سب جو ہے خدا کی جو مین ہے وہ خدا کی ذات ہے، اصل خدا کی ذات ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اصل ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بہت سارے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کریں، بلکہ قرآن نے کہا یتفکرون، یتدبرون، پونڈر کریں، کنسیڈر کریں، اس کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں کہ پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو کیوں بیان کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھیں کہ ٹنوں لکڑیاں ہیں اور اس کو جلایا گیا ہے، اور جناب ابراہیم کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا کہ کوئی حاجت ہے، کہا کہ حاجت ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ لہٰذا
ان کو اللہ پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا، اس ہائی لیول کا ٹرسٹ اور توکل تھا اللہ کی ذات پر، کہ ایسے حالات میں بھی انہوں نے جو ہے جناب جبرائیل علیہ السلام سے اپنی حاجت کو بیان کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ جناب ابراہیم کا ایمان تھا کہ جو ذات ہے وہ ہمیں بچائے گی اس لکڑی سے، اور اللہ نے حکم دیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے نا، بردم و سلامہ اور سلامتی کے ساتھ آپ اس سے بچ کے نکل آئے۔ اگر وہ اللہ حکم نہ دیتا تو وہ یقیناً وہ آگ ان کو جلانے کے لیے کافی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ جناب موسیٰ کا واقعہ ہم دیکھیں کہ جناب موسیٰ کا واقعہ کہ فرعون آپ کے پیچھے آ رہا ہے، اس کا پورا لشکر آ رہا ہے، آگے دریائے نیل ہے۔ کس نے بچایا جناب موسیٰ کو؟ بظاہر تو جناب موسیٰ کو یا دریا میں ڈوب جانا چاہیے تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چاہنے والوں کو، بنی اسرائیل کو، یا پھر فرعون کے ذریعے مارا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جناب موسیٰ نے جب عصا مارا ہے دریائے نیل میں تو اس میں راستہ بنا ہے، اور آپ اس طرح سے اس پار نکل گئے، اور فرعون کا پورا لشکر دریائے نیل کے حوالے ہو گیا، وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، مر گیا۔ تو پروردگار عالم پر جو بھروسہ کرتا ہے اس کی ذات اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کو بچاتی ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے، امام حسین علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کسی جنگ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ بہترین جوان ہونا چاہیے، جن کو جو کھائے پیے ہوں، جن کے پاس کھانا ہو، غذا ہو، پانی ہو، اسلحے ہوں، ویپن ہوں، ہتھیار ہوں۔ لیکن کربلا میں اس طرح کی مادی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، نہ وہاں پر اسلحے تھے، نہ وہاں پر کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ غذا تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ اسلحے تھے، کچھ نہیں تھا۔ لیکن پروردگار عالم پر امام حسین علیہ السلام کو اتنا زیادہ ٹرسٹ تھا، بھروسہ تھا، توکل تھا کہ آپ جو ہے مضطرب نظر نہیں آئے، بلکہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کامیاب ہوئے، کیونکہ کسی بھی جنگ کے اندر کبھی ہار و جیت کا معیار کبھی بھی جو ہے مارا جانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ یزید بیعت چاہتا تھا، وہ حسین علیہ السلام کا سر تو کاٹ سکا لیکن امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہ لے سکا، لہذا حضرت نے فرمایا لا يصدق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید اللہ اوثق منہ بما فی یدہ۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا سچا ایمان نہیں ہو سکتا جب تک جو کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، تو خدا کے ہاتھ میں جو ہے اس کے اوپر زیادہ اس کو بھروسہ ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ آئیے خداوند متعال سے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے اور اس پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خدا ہمیں، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں مومن بن سکیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حضرت کے نورانی کلمات دوسروں تک پہنچنا چاہیے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔